جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہے رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو، آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا۔ تم باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ کیوں نہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ ارے اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا تمہاری دعائیں انشاءاللہ۔ جو تم چاہتے ہو اللہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے، تو پھر تمہیں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہوگا۔ جو تم چاہتے ہو اللہ تمہیں ہر ادھوری دعا کا جواب دے دے، تو پھر تمہیں بھی زندگی کے ہر موڑ پر صبر سے کام لینا ہوگا۔ جو تم چاہتے ہو اللہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے، تو پھر تمہیں بھی بے سکون راتوں میں اللہ کی محبت مانگنی ہوگی۔ جو تم چاہتے ہو اللہ تمہاری خاموش دعائیں سن لے، تو پھر تمہیں بھی خاموشی سے اللہ سے گفتگو کرنا سیکھنا ہوگا۔ جو تم چاہتے ہو اللہ کا ہر فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہو، تو پھر تمہیں بھی اپنا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہوگا۔ جو تم چاہتے ہو اپنے رب کے کن سے فیکون کے حسین جلوے، تو پھر تمہیں بھی اپنے رب کی مصلحتوں پر یقین رکھنا ہوگا۔ وہ وقت تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جو کہانی ایک بار بھی اس کو وقت تہجد سنا دی جاتی ہے، پھر وہ اس کو مکمل کیے بغیر واپس نہیں مڑتا۔ وہ وقت تہجد تمہاری داستان سننے کے لیے آنکھوں سے نیند اڑا لیتا ہے۔ وہ وقت تہجد بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، بس تم سے گفتگو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کروڑوں میں سے تمہیں تہجد کے لیے چنتا ہے، اور یہ اس کی محبت نہیں جو تمہارے سجدوں اور تڑپ کو تہجد تک لے آئی ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا، یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک جانے کا ایک بہانہ ہے۔ تو پھر کیوں وسوسے اب بھی تمہارے دل میں ہیں؟ جس نے نصیب لکھا ہے اس کو تمہارا نصیب بدلنے کا بھی پورا حق ہے۔ جن چیزوں پر تمہارا اختیار نہیں، وہ سب چیزیں اللہ کے بس میں ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ جب ہم بے بسی کی انتہا کو پہنچ کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، تب وہ آواز اسے کائنات کی تمام آوازوں سے پیاری لگتی ہے۔ تبھی تو وہ دیری کرتا ہے، پھر تاکہ ہم اسے بار بار پکاریں، بار بار اسے یاد کریں، اسے اپنی تکلیف بتائیں اور محبت سے اس کی طرف دیکھیں۔ یہ محبت اسی کا تو حق ہے، صرف یہ محبت اسی نے تو بنائی ہے، پھر یہ محبت وہ کیوں نہ لے ہم سے۔ کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے ہم ہار جائیں گے، ہم مسکرا نہیں پائیں گے، یہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، لیکن اس نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس خاص وقت سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے بعد ہم مسکرانا سیکھ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کا ہنر بھی جان جاتے ہیں، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت بھی پا لیتے ہیں۔ بس بات سارے اس تھوڑے سے وقت کی ہوتی ہے جس میں بس ہمیں یقین رکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچنا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے تم جیسا مجھے سوچو گے ویسا ہی میں بن جاؤں گا، تو پھر اسے رد کرنے والا سوچنا ہی کیوں؟ فیصلہ تم خود کرتے ہو اپنے مقدر کا، اسے مایوسی سے لکھنا ہے یا توکل سے، اور پھر ہوتا وہی جو تم نے سوچ رکھا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کامیابی ہو اور ناکامی، اسے عطا کرنے والا سوچو، معجزوں والا سوچو، راستے بنانے والا سوچو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارے لیے وہی بن جائے گا جو تم گمان کرتے ہو۔ سکون چاہیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ کیا لگتا ہے تمہارے آنسو سبب ہے؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تمہاری دعائیں قبول کر کے ان سے نواز دیا جائے گا، تو بس تھوڑا سا صبر کر لو، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، جلد ہی تمہارے غم خوشی میں بدلنے والے ہیں۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہے، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پلڑا بھاری رکھنا، جسے تم بے بسی کہتے ہو، وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ تمہیں عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو، کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو، کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہارے مقدر بدلنے پر راضی کر دیں۔ وہ دعاؤں کا رخ
قبولیت کی طرف موڑ دی۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ سورۃ الصبح میں اللہ پاک فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ ہی وہ بیزار ہو گیا ہے، اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا ہے اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب ضرور دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیری کرتے ہو مگر وہ دیری نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مشکلات اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ اللہ بندوں کو جب مشکلات میں ڈالتا ہے تو اس کے کئی راستے اور بھی کھول دیتا ہے کہ جس مرضی راستے چلے جاؤ۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے بھی تمہیں ایک مشکل سے نکالا تھا، وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے کوئی اور چیز مانگی تھی اب کوئی اور چیز مانگ رہے ہو۔ وہ سب کچھ دے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ وہ اتنا سب دینے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں قطرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اس کو تو پسند ہے جب تم اسے مانگتے ہو، وہ تو یہ بھی نہیں کہتا کہ پہلے میری شان کے مطابق اچھے اچھے الفاظ کا بول دو پھر دوں گا۔ نہیں، اسے تو تمہارے ٹوٹے الفاظ سے محبت ہے۔ وہ تو بس کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ دعا اگر عاجزی سے مانگی جائے تو وہ اللہ کو نہایت ہی پسند آ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت وہ اسے عطا کر ہی دیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے لیے میں نے ہر اس رشتے پر جس نے مجھے اذیت دی، ہر اس رشتے پر جس کو سوچ کر ہی دل دکھنے لگتا ہے، ہر اس رشتے پر جس کا میری زندگی میں نہ ہونا میرے دل کو غموں سے بھر دیتا ہے، اور ہر اس رشتے پر جس سے میری ذات سے جڑے رہنا مجھے کرب میں مبتلا کر دیتا ہے، ہر اس رشتے پر جس کی یادیں باتیں میری ذات پر بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میں نے آپ کے لیے ایسے سب رشتوں پر صبر کر لیا۔ اللہ، میں غم سے بھری بیٹھی ہوں، میرے اندر صبر دے دے، آپ کے علاوہ کہیں سے سکون نہیں ملتا مجھے۔ ایسا نہیں ہے تمہارا رب تمہارے بکھرے وجود سے ناواقف ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری خاموش دعاؤں سے انجان ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم مانگو اور تمہارا رب عطا نہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ تم تڑپتے رہو اور وہ تمہیں صبر عطا نہ کرے۔ وہ رب تو بڑا کارساز ہے جو بے زبان کی بھی سنتا ہے، وہ عطا کر دے گا، وہ عطا ضرور کرے گا، اور ایک دن تمہاری ہر مراد کو اپنی محبت سے مکمل کر دے گا، اور تمہاری دعاؤں پر ایسے کن فرمائے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ جنہیں ٹھکرا دے دنیا انہیں کو تھام لیتا ہے میرا اللہ، پھر کیا حاصل کیا لا حاصل۔ وہ رب تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ جو ٹوٹ جائے دنیا کی محبت میں انہیں ٹوٹی دلوں کو ہی تو اپنی محبت دیتا ہے میرا اللہ، پھر کیا صبر کیا شکر۔ وہ رب تو تکلیف میں بھی مسکرانا سکھا ہی دیتا ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعاؤں سے حاصل نہ ہو سکے۔ اللہ کی طرف سے دیری اللہ کا انکار تو نہیں ہے نا، وہ تو صرف اپنے بندوں کو صبر کرنا سکھاتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں وہی تو اللہ کے معجزے ہوتے دیکھتے ہیں۔ ندامت کے چند آنسو اللہ کو منانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تمہارا رب تمہارے لکھے مقدر کو ایک پل میں بدل سکتا ہے، جو لگتا ہے ناممکن اسے وہ ممکن کر سکتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کو سن کر ان پر کن کہہ سکتا ہے، وہ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ تمہاری تقدیر کو اپنی محبت سے بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ دنیا تمہارے آنسوؤں کا درد نہیں سمجھ سکتی، یہ دنیا تمہارے اندر کی تکلیف نہیں جان سکتی۔ وہ تمہارا رب ہی ہے جو تمہاری آنکھوں کی نمی کو جان جاتا ہے، وہ دکھ کو بھی بہت خاموشی سے سمجھ جاتا ہے۔ جب تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے تمہارے آنسو آنکھوں سے بہہ کر نکل جاتے ہیں، رب جان جاتا ہے اپنے بندوں کی ہر کیفیت کو۔ تمہارا رب تو تمہارے صبر سے لے کر تمہاری آنکھوں سے گرے ہر اس آنسو سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری ان بھیگے پلکوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا سوائے تمہارے اس رب کریم کے۔ تمہارے اس تڑپتے دل کی تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس رب کریم کے۔ تمہاری ناممکن دعاؤں کو کوئی نہیں مکمل کر سکتا سوائے تمہارے رب العالمین کے۔ ان سجدوں کی شدت کو کوئی نہیں محسوس کر سکتا سوائے تمہارے اس رب کے۔